امیر اہل سنت کی بارگاہ میں سوال عرض ہے کہ اگر کوئی شخص کھانے کی نیت سے ہی شکار کرے، لیکن بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ لوگ ایک ساتھ مل کر جاتے ہیں اور انجوائمنٹ کے لیے جاتے ہیں، تو بطور تفریح بھی وہ شکار کرتے ہیں، لیکن مقصد کھانا ہی ہوتا ہے، تو کیا اس نیت سے شکار کرنا یہ جائز ہوگا یا نہیں؟ اس حوالے سے رہنمائی فرمائے۔ ایک ہوتا شکار کرنا، ایک ہوتا شکار کھیلنا۔ تو شکار کھیلنا وہی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے یہ مچھلیوں کے شکار کے تعلق سے ارشاد فرمایا کہ ان کو ڈھیر ساری مچھلیاں کوئی دے دے، تم شکار مت کھیلو، یہ لے لو، تو وہ نہیں لیں گے، وہ اپنے ہاتھ سے کریں گے شکار۔ تو یہ کھیلتے ہیں شکار۔ تو اب یہ کہ ضرورت کے بغیر یا تو غذا کے لیے مچھلی چاہیے، یا دوا کے لیے مچھلی چاہیے، یا بیچنے کے لیے مچھلیاں چاہیے، اس کے لیے بندہ شکار کرتا ہے، تو اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے۔ اور صرف شکار کھیلتے ہیں، مچھلیاں ادھر پھینک دی، ادھر ڈال دی، اس کو دے دی، نا اصل مقصود کھیلنا ہوتا ہے، سیر و تفریح، انجوائمنٹ، تو اس کی ممانعت ہے۔ تفریحاً شکار کھیلنا یہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ نے اس کو حرام لکھا ہے۔ اب مچھلی کا سوال آیا تو مچھلی کا بیان کیا، تو اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ چڑیا کو مار کے بیچاری کو پھینک دو اپنے کھیلنے کے لیے، تو جس میں بھی جان ہے تو ظاہر ہے کہ اس کا ایک اپنا مطلب حساب کتاب ہے۔ تو نفع حاصل کرنے کے لیے وہ جو دیگر جانور ہیں اس کو مارنے کی اجازت ہوتی ہے، اور نفع حاصل کرنے کے لیے یا اپنے سے نقصان دور کرنے کے لیے۔ بعض اوقات لوگ خواہ کیڑے مکوڑوں کو مارتے رہتے، اس کی بھی اجازت نہیں ہے۔ یا تو یہ کہ وہ کیڑے مکوڑے نقصان پہنچا رہے ہیں، یا ان سے گھبراہٹ ہوتی ہے، وحشت ہوتی ہے۔ تو بعض ایسے عجیب و غریب ہوتے ہیں کہ اگر یہ کپڑے پہ آ جائے تو تھر تھر ہی آ جائے، حالانکہ کاٹتے نہیں ہوں گے، لال بیگ کاٹتا نہیں ہے، لیکن یہ اگر کپڑے پہ آ گیا تو مطلب پریشانی ہوتی ہے۔ چھپکلی کاٹتی نہیں ہے، اگر کپڑے پہ آ گئی تو مزہ کرکرا ہو جاتا ہے۔ خیر چھپکلی کا تو مارنے کی حدیث پاک میں صراحت تو موجود ہے، تاہم مطلب یہ کہ کاٹتی نہیں۔ ہاں چھپکلی کے منہ میں دانت نہیں ہوتے، آپ دیکھ لینا، لیکن وحشت اس سے بہت ہوتی ہے۔ یہ کیڑے مکوڑے نگلتی ہے، چباتی نہیں ہے، دانت ہی نہیں ہے اس کے، یہ کاٹے گی نہیں، لیکن گھبراہٹ کیسی ہوتی ہے۔ تو بہرحال یہ کہ ایسے کیڑے مکوڑے جن سے گھبراہٹ ہو اور وہ ہیں تو دل پریشان ہو رہا تو مار سکتے، یا یہ ہے ہی کاٹنے والے، کاٹ لیں گے تو مار سکتے۔ مچھر اڑ رہا ہے تو اب یہ کہ اس کو موقع دیں گے کہ پہلے یہ کاٹے، سمجھے، تو پھر ماریں تو یہ نہیں ہے، مار دیں اس کو، اس کا کام ہی مطلب کاٹنا ہے۔ بچھو اس کا کام ہی ڈنک مارنا ہے، اس کو مار دیا جائے۔ کھٹمل ان کا دھندا ہی کاٹنے کا ہے، تو اس طرح کی چیزوں کو مار سکتے ہیں جن کا وہ کام یہی ہے کہ انسان کو کاٹتے ہیں۔ تو یہ ان کو مار دینا یہ دفع ضرر کے لیے مارنا ہوا، اپنے سے نقصان دور کرنے کے لیے مارنا ہو تو یہ جائز ہے۔ یا نفع حاصل کرنے کے لیے، جیسے مچھلی ضرورتاً شکار کرنا، یا پرندوں کا ضرورتاً شکار کرنا، یا حلال جانوروں کا شکار کرنا ضرورتاً، یہ جائز ہوتا ہے۔ البتہ دیکھیں یہ قوانین اپنی جگہ پر ہوتے ہیں، ملک کے قوانین، جیسے کہ یہ جانوروں کا، پرندوں کا شکار کرنا، اب غالباً اس کے لائسنس ہوتے ہیں، ہر ایک نہیں کر سکتا، اور ہر صورت میں، ہر حال میں بھی نہیں کر سکتا، ہر جانور کا بھی نہیں کر سکتا۔ تو اس طرح جانوروں کی نسلیں ختم ہو رہی ہیں، تو پابندیاں بھی ڈالی گئی ہیں کہ فلاں جانور کی تو لائسنس بھی نہیں، اس کو شکار کرنا ہی نہیں ہے۔ تو یہ قانون کا بھی لحاظ ہمیں رکھنا ہوگا۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔